حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مشہور و معروف ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للمؤمن علی المؤمن ست خصال، ایک مومن پر دوسرے مومن کے لیے، ایک مومن پر دوسرے مومن کے لیے 6 چیزیں لازم ہیں۔ ایک مومن پر دوسرے مومن کے لیے 6 چیزیں لازم ہیں، یا عام فہم الفاظ میں اس کا ترجمہ یوں کر لیں، ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حقوق بنتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ یعودہ اذا مرض، کہ ایک مومن کی ذمہ داری بنتی ہے اگر دوسرا مومن بیمار ہو جائے تو یہ جو مومن ہے جو بیمار نہیں ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے اس بیمار مومن کی عیادت کرنا۔ یعودہ اذا مرض، یہ پہلا حق بنتا ہے، یہ پہلا حق بنتا ہے۔ اس حق کو ہم اپنے دماغ میں رکھیں تو آج کل کے زمانے کے اندر اگر دیکھا جائے ایک وبائی امراض ہے، کرونا پھیلا، ابھی حالیہ جو بارشیں ہوئیں کتنے لوگ بیمار ہوئے، اور اب بھی آپ کسی کلینک میں چلے جائیں، کسی اسپتال میں چلے جائیں تو ایک مریضوں کی بہتات ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی مومن ہم بھی مومن، بات رشتہ داری کی نہیں کی ہے، بات ایمان والے کی ہے۔ ہم اس وقت شہر کراچی کے اندر ملک پاکستان میں رہتے ہیں جس میں 96% مسلم آبادی ہے، تو یقیناً ہمارے اسپتالوں کے اندر بھی مسلم کمیونٹی کے لوگ ہوں گے، وہ ایماندار ہیں۔ اب جب وہ ایمان والے ہیں، اگر وہ بیمار ہیں، ہم راہ چلتے ہیں، ہمیں وہ نظر آ جاتے ہیں، ان کو ڈرپ لگی ہوئی ہے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوائی کھا رہے ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویٹنگ کی اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، گویا کہ وہ بیمار ہیں۔ جب وہ بیمار ہیں تو ہمارا ایمان جو ہمارے دل کے اندر موجود ہے اور ہمارا وہ پیغمبر جن پر ہمارا ایمان ہے ان کی تعلیمات کو اپنے دماغ میں دوڑائیں تو پیغمبر نے فرمایا ایک ایمان والے کے اوپر دوسرے ایمان والے کے لیے 6 حق واجب ہیں، یعودہ اذا مرض۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے جب مومن بیمار ہو جائے تو دوسرے مومن کی ذمہ داری بنتی ہے اس مومن کی جا کر عیادت کی جائے۔ اگر ہم راہ چلتے ہوئے عیادت کر لیں گے تو نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ نتیجہ یہ ہے کہ جو حق ہم پر بنتا تھا بوجہ مومن ہونے کے وہ حق ہم نے ادا کر دیا۔ اب اس کی عیادت کرنی ہے۔ عیادت کرنے کے مختلف طریقے ہیں، بہت آسان سی صورت ہے۔ ہم چلے جائیں کلینک کے اندر، جی بھائی کیا حال ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ ان کو سلام کیا، خیریت سے ہیں، حال احوال پوچھ لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، لا باس طہور انشاءاللہ۔ مطلب یہ جو تکلیف ہے یہ تمہاری گناہوں کو معاف کرنے کا انشاءاللہ سبب بن جائے گی۔ یہ 2 تسلی کے کلمات کہہ دیے جائیں، یہی عیادت ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے کچھ نہ کچھ پھل فروٹ لے کر چلے جائیں، کچھ جوسز وغیرہ لے کر چلے جائیں۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے اور وہ بندہ جو مومن ہے مریض ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کہ مالی اعتبار سے یہ کمزور ہوگا، اس کی فیس ادا کر دی جائے، اس کے دوائیوں کا بل ادا کر دیا جائے۔ ایک مومن کے دوسرے مومن پر یہ حق بنتا ہے کہ مومن کو بیمار چھوڑ کر بھاگے نہیں، بلکہ مومن ہوگا تو اپنے مومن بھائی کی عیادت کرے گا، اور جب وہ عیادت کرے گا تو گویا کہ پیغمبر کے فرمان کے مطابق اس نے مومن ہونے کا حق ادا کر دیا۔ دوسری بات فرمائی کہ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر جو 6 حقوق ہیں ان میں سے دوسرے نمبر کا حق وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، کہ جب کوئی مومن مر جائے، جب کوئی مومن مر جائے تو مرنے کے بعد اس کے جنازے کے اندر جانا۔ اب اس میں مختلف مراحل ہیں، مر گیا، اطلاع مل گئی، چلے گئے، اب ایک تکفین بھی ہے، ایک تجہیز ہے، ایک تکفین ہے اور ایک تدفین ہے۔ ان تمام کے تمام معاملات کے اندر اگر اللہ نے وقت دیا، فرصت دی، تو تمام معاملات کے اندر اس کو نہلانا ہے، اس کو کفنانا ہے، قبر کی کھدائی ہے، نماز جنازہ کی تیاری ہے، اس کے گھر والوں کے لیے انتظامات وغیرہ ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو ایک مومن کے دوسرے مومن پر حق بنتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، کہ جب ایک مومن مر جائے تو دوسرے مومن کی ذمہ داری بنتی ہے کیا؟ کہ اس کے جنازے کے اندر جا کر حاضر ہو جائے۔ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، ایک مومن کا دوسرے مومن پر جو تیسرا حق بنتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی مومن دوسرے مومن کو دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اب اس میں 2 باتیں بھیا، ایک ہے دعوت قبول کرنا، جی انشاءاللہ میں آؤں گا، اور پھر وقت مقررہ پر اگلے کے پاس پہنچ جانا، یہ دعوت کو قبول کرنا ہے۔ اور ایک ہے کہ انسان
جب وہاں پر چلا جائے اور وہاں جا کر کھانا کھا لے. اب یہ کھانا ہر انسان کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، تو شریعت نے اس پر لازم نہیں کیا کہ دعوت قبول کرنے کے اندر کھانا بھی کھانا ہوگا، نہیں، بلکہ دعوت قبول کرنی ہے. انہوں نے ہمیں بلایا، ہم چلے جائیں. وہاں کھانا اپنی مرضی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا کھانے کی چاہت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا وہاں کا ماحول ہمیں پسند نہیں آتا، تو دعوت قبول کرنے کے لیے وہاں جائیں اور اس کے بعد واپس آ جائیں، تو مومن کا مومن پر جو حق ہے وہ یہاں پر ادا ہو جائے گا. کھانا کھانا، ان کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر ہونا، اس ماحول کے اندر بیٹھنا، یہ کوئی لازم نہیں ہے. اگر طبیعت چاہتی ہے جی بسم اللہ، لیکن اگر نہیں چاہتی تو یہ حق نہیں ہے جس حق کی بات کی جا رہی ہے. وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، حق نمبر 4 بیان فرمایا کہ جب ایک مومن کی دوسرے مومن سے ملاقات ہو. میں اور آپ ملاقات کس کو سمجھتے ہیں؟ آمنے سامنے آ جائے؟ نہیں، ملاقات سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر بھی ٹکراؤ ہو جائے. بازار کے اندر جاتے ہیں، بیسیوں لوگوں سے ہمارا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، پھر راہ گزرتے ہوئے ٹکراؤ ہو گیا. وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، کہ جب ملاقات ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، گزران ہو جائے، اس کو سلام کر دیا جائے. یہ بھی ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے. وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطِسَ، اور پھر حق نمبر 5، اگر کسی مسلمان کو چھینک آئے، کسی مسلمان کو چھینک آئے، تو چھینک آنے کے نتیجے میں جس کو چھینک آئی ہے وہ کہے گا الحمدللہ. وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ. تو چھینکنے والے کے لیے الحمدللہ کے الفاظ کہنا یہ سنت ہے. الحمدللہ کے الفاظ کہنا یہ سنت ہے. لیکن جس کسی کے کان میں یہ الفاظ پڑ گئے جا کر، اس نے آواز کو سن لیا، اس کے لیے یرحمک اللہ کے الفاظ سے جواب دینا یہ واجب ہو جاتا ہے. الحمدللہ کہنا سنت ہے، لیکن یرحمک اللہ کے کلمات کے ذریعے سے جواب دینا یہ واجب ہو جاتا ہے. جیسا کہ السلام علیکم کہنا سنت ہے، لیکن اگر اگلے کے کان میں آواز پڑ گئی تو وعلیکم السلام کہنا اس پر واجب ہو جاتا ہے. تو بہرحال چھینک آئے، الحمدللہ کہا جائے، تو جس کے کان میں یہ الفاظ پہنچ گئے یرحمک اللہ کہنا اس کے حق میں واجب ہو جاتا ہے. وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ، اور حق نمبر 6 بیان کیا، جب مومن بھائی غائب ہو، یعنی وقت پر موجود نہیں ہے، اس کے پیٹھ پیچھے، گھر سے باہر نکلا ہے، اس کا گھر ہے، دکان سے باہر نکلا اس کی دکان ہے، یا اس کے بچے ہیں اور خود وہ ہے نہیں ہے، اس کے گھر والے ہیں وہ خود ہے نہیں ہے. وَيَنْصَحُ إِذَا غَابَ، وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ، کہ جب ایک مومن موجود نہیں ہے تو دوسرا مومن یہ نہ سمجھے کہ یہ ہے نہیں، اس موقع پر اس کی خیر خواہی کو سوچے. اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہے، گھر کا دروازہ بند کر دیا جائے، ان کا پانی بہہ رہا ہے، ان کو جا کر بتلا دیا جائے، ان کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، ان کو گھر والوں کو بتا دیا جائے. گویا کہ پیٹھ پیچھے خیر خواہی کرنا ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق بنتا ہے. اس روایت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حق بیان کیے. نمبر 1 کون سا ہے؟ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنی ہے، مر جائے جنازے میں جانا ہے، دعوت دے قبول کرنی ہے، اور مل جائے تو سلام کرنا ہے، اور چھینک مارے تو یرحمک اللہ کہنا ہے، اور ساتھ میں اگر وہ موجود نہ ہو اس کی خیر خواہی کا جذبہ دل میں رکھتے ہوئے اس کی بہتری کے لیے سوچ کو اپنانا ہے. یہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق بنتا ہے.